جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو۔ اندھا بھینسا چلا آ رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے، لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی۔ تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے۔ اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف، کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی۔ یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب، کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا تعریف کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے۔ اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ نہیں جانتے ہیں؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے
لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو، در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو، سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں۔ دیکھیے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تورات کی تفصیل ہے۔ قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جیب میں پیسے ہو اور تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ۔ غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کا ایک صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری۔ ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را چوں اب، جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے اور بہت صحیح ہے۔ چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے، ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے۔ آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ۔ بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے ولیت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا،
کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا، واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے۔ جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، صدیقات جو ہے خواتین ان میں چوٹی پر خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی پر۔ جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا، کیا عرض کیا، کیسے تسلی دی؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو 4 اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمتیں او کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی، اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں، تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے، ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں۔ وہ ہے ابو بکر حضور کے خیال سے۔ اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔ تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائے۔ کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ سے کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ تو میں نے آپ سے بتایا کہ قدر جو ہے، ایک تو اسی سے لفظ قدرت بنا ہے، اور نمبر 2 اسی سے کسی شے کی قدر و قیمت، اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ مقرر کر دینا، کسی شے کا اندازہ، یہ قدر ہے۔
اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے. اور قدر مقادیر، مشکات شریف میں ایک پورا باب ہے ایمان بالقدر کا عنوان ہے. صحیح ایمان. تو پہلی حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عمرو بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے، بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی مزاج بود المشرق ہے. وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے، یہ تھے انتہائی زاہد و عابد. انتہائی زاہد و عابد. انہی کے بارے میں آتا ہے پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافل، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ دے. آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے بلایا یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار تصوم الدہر. کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے؟ یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تم ہر روز روزہ رکھتے ہو. اب کیا کرتے ہیں؟ بلا یار، جھوٹ بولنے کا تو یارہ ہے ہی نہیں، وہ بھی نہیں سکتا. فرمایا لا تفعل. سخت. وہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تعالیٰ نے مقداریں اور تقدیریں، ابھی دو الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کو میں بات رہے، معین کر دی تھی، لکھ دی. آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال. یہ ہے قدر. ہر چیز کی ایک تقدیر بھی ہے، وہ معین. اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی آج سورہ حدید کی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. کتاب سے مراد کیا ہے؟ نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں. زمین میں سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، کوئی اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آ جانا، عمومی تکلیف کا آ جانا. تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے، اچھے بنے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، تو معمولی سی تکلیف ہوئی، انویسٹیگیشن کیا تو معلوم ہوا تو کینسر ہے، اور وہ کافی بڑھ چکا. لیکن جو شے بھی آتی ہے، چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر. یہ اللہ پر بہت آسان ہے، بہت اللہ کا علم کامل ہے. تو معلوم ایک بات جان لیجئے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے. اللہ کا علم حادث نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی. یہ ہمارے ہاں بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اسے بدع کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدع بھی ہے، یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا منع ہونا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شان خدا سے بہت بڑی ہے. وہ تو عالم ما کان و ما یکون، جو بھی کچھ تھا اور رہا ہے آج تک ہمیشہ، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علم میں. آنے واحد ہے، آنے واحد. یہ آنے واحد کے لفظ کو اچھی طرح سے مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا، یہ سن میرا خیال ہے کہ 67-68 کی بات ہے. میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے. اس وقت فوکر چھوٹا جہاز چڑیا والا، اور کرایہ 90 روپے تھا نائٹ. آپ تصور. تو میں چونکہ مجھے جغرافی سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا، تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے، اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے، اب کہاں پہنچ گئے. اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں کس شہر کی، یہ اکاڑے کی آ گئی، یہ ساہیوال کی آ گئی، یہ آگے اور آگے. ایک دم میں نے دیکھا کہ 3 شہروں کی روشنیاں بیک وقت دیکھ رہا ہوں. لودھرا، بہاولپور، سماستا. مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں، کراچی جاتا ہوں، تو لودھرا پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے گا، وہ مستقبل کی. بہاولپور پہنچتا ہوں تو لودھرا میرے لیے ماضی کی بات بن گئی، آدھے گھنٹے پہلے لودھرا آیا تھا، اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سماستا آئے گا، وہ میرے لیے مستقبل بن گیا، لودھرا ماضی بن گیا. لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودھرا کو بھی اور بہاولپور کو بھی. یہ معاملہ جو ہے اس کو 1 ملین بلین سے ضرب دے لیجیے. اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس مشاہدے میں ماضی اور مستقبل کا مشاہدہ ہے. آنے واحد. تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن میں بار بار بہت جگہوں پر آیا. تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، اس میں سب کچھ موجود ہے، ہمیشہ سے مجھے لکھا ہوا موجود ہے، اور کوئی غلط نہیں. آگے چل کر گفتگو ہوگی اصل میں بعد میں کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے 2 پہلو. ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان، جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت، جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی. ہم ہر وقت صدمے ہیں، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بتا گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا، یہ ہر وقت حوادث. تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے
وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدیلمی سے، لمبی حدیث ہے وہ، لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ، یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو، انما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطاک لم یکن لیصیبک ولو مت علی غیر ھذا، اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، تو دخل کرنا. یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی. دیکھیے ہوتا کیا ہے، کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہی ایمان بالقدر کے منافع. جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے طے تھا، ہونا ہی تھا. تمہاری کوئی تدبیر، کاش کہ میں اس وقت یہ لا، اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں ان کلمۃ لا تفتح عمل الشیطان، اس لا سے کاش اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا، کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش کہ ہو جاتا. تو یہ نہیں، تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک، تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز چلنے والی نہیں تھی. کوئی تدبیر تم کر لیتے، کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے، کوئی تم قدم اٹھا لیتے، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو آنی ہی آنی. وما انما اخطاک، جو چیز تم سے چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں ملی. ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی، آپ نے بھی درخواست دی، آپ کو نہیں ملی، اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی، بس گئے. تو جو چیز چھوٹ گئی اور چھوٹ جانی ہی تھی، اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل، کوئی تدبیر، کوئی سفارش، کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا، کوئی جو ہے اس پہ کارگر نہیں تھا. لم یکن لیصیبک ومت علی غیر ذلک، اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تیری موت واقع ہوئی، اگر یہ یقین نہیں ہے، یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علامہ اصاب الانسان، جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے، اس کے ضمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے. کہ جو ہوا ہے وہ تو ہونا، اس میں تو کسی شک و شبے کی بالکل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے ما یفعل الانسان، وہ جو انسان کرتا ہے. یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ہے. آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں؟ ڈو آئی ہیو اینی فری چوائس، یا ہر شخص پہلے سے طے ہے؟ تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے، اور اس مفہوم میں بعض روایات بھی ہیں جو تائید کرتی ہیں کہ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے. اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا، فرشتے نے لکھ دیا تھا، رحم مادر میں لکھ دیا تھا، شقی و سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے. تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دیا اور جہنم ہو گیا. یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، توبہ کر لی، اس نے جو ہے اہل جنت کے سے اعمال شروع کر. تو یہ جو ہے علامہ اصحابک کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان کیا کرتا ہے، اس میں قدرت کی. اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل ہے، اس کا نام ہے جبر و قدر. ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے. دیکھیے ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں گے، وہ محفوظ راستہ. لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی دی، اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے. اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں، غور و فکر بات سمجھنے کی. اس میں اب ہمارے ہاں دو طبقے ہوئے، جبریہ قدریہ. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض، کوئی اختیار، اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق تو فیصلہ کرتا ہے. انہیں قدریہ کیا. تو جبریہ اور قدریہ ان کے ہمارے یہاں یہ وہی تقدیر کا مسئلہ نے کہا تھا، بحثوں میں آ کر انہیں آج تک حل نہیں ہوا، حل ہو سکتا ہی نہیں. اب اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے. شعر ہونے کے تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند. اس میں انسان سے پابندی کی، وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا. نتیجے کے اعتبار سے تو جو یہ شعر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے، پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کا. لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آزاد ہے. یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ، یہ غلط، یہ مبالغہ. ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے، شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ علامہ اقبال ہو، کوئی بھی. تو اسی لیے سورہ شعراء کے اندر جو عام شعراء جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہے. مبالغہ کرتے ہیں، فی کل واد یلمون انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں. اور یہ بات تو علامہ اقبال پر بھی چشمہ ہوتی ہے. بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات،
مومن صرف اللہ کے احکام کا بات صحیح. انسان بہت سے اعتبارات سے سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے. نوع انسان چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے، انسان نہیں اڑ سکتا. آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر دی، جہاز ایجاد کر دیا، آپ دوڑ رہے ہیں 500 آدمی سینکڑوں من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے، 747 ہو یا 757 ہو، یہ کر لیا ٹھیک ہے، خود نہیں اڑ. اب کیا کریں گے؟ یہ تقدیر نوعی اسپیشیز، ہر اسپیشیز کی اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اس اندازے ہی میں اس سے باہر نہیں. پھر ایک تقدیر شخصی ہے. اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے؟ بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں. We have no choice. پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے. جینز کو بدل سکتے، جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والدین وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن طرز پر اس پر ڈال دیں. جینز ہے، پابندی. نمبر 2 یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت، وہ بھی بڑے مستقل پختہ. ان دونوں چیزوں کو ضرب دے دیں، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹر، اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، سورہ اسرائیل. شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شکل دینے والی. آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، کوئی خاص پرزہ بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ بنانا. لوہے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے اس سے پہلے تیار کریں گے، اس سے شاکلہ. یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا، اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا. اس کے اندر اسٹرگل ہوگی، اس کے اندر اس کی جد و جہد ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی فری چوائس ہے. فری چوائس ہے لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے، اس سے باہر. اس بات کو مختلف احادیث میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا. ایک حدیث بڑی اہم ہے، بڑی ہے. الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کی سی. اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے، اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں عام طور پر، لیکن جانتے ہیں اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کر دیں وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آ جائے. سونے کی اور سے سونا بنے گا، چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن سکتا جتنا چاہے صاف کر لیں. وہ اور تو الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں جاہلیت کے دور میں، پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام میں آ کر بہترین. وہ اور سونے کی تھی وہ صاف ہو گئی ہے، اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر آیا. اسلام نے صاف کر. وہ چاندی کی اور تھی، اسلام نے اس کو صاف کر دیا ہے، وہ نکھر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی بن. لیکن یہ کہ اذا فقہوا، البتہ پھر ایک اضافہ کیا جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل. تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین. اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر. حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ تھی، ایمان لانے کی خاتون. اور دوسری حدیث سنیں، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے، نتذاکرون ما یکون، اور ہم سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں. اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات کہی، بڑی غور سے سنو. اذا سمعتم بجبل انزال عن مکانہ فصدقوہ، اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا. وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ، اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے، اپنی جبلت سے بدل گیا تو کبھی نہ بدلو.